أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر اپنے احسان عظیم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا تو یہ امت کے اوپر بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. اور پھر ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ وہ جو نبی میں نے یا پیغمبر بھیجا ہے وہ کسی اور مخلوق سے میں نے آپ کی طرف نہیں مبعوث فرمایا، بلکہ آپ ہی میں سے ایک شخص کا میں نے انتخاب کیا، نبوت کے لیے اسے چنا اور نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا. تو اس اعتبار سے نوع انسانی میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا کیا تو وہ انسان و بشر تو بڑی دور کی بات، اللہ رب العزت کی پیدا کی گئی جتنی بھی مخلوقات ہیں یا اللہ رب العزت کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، چاہے یہ زمین و آسمان ہیں، چاہے انسان، حیوان، جمادات، نباتات، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کے اندر پیدا کیا وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دوسرے پلڑے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے والی سائڈ ہمیشہ جھکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی ذات ہے، آپ سے بڑھ کر اور کسی کا مقام و مرتبہ نہیں. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، تو اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لحاظ سے، قوم اور قبیلے کے لحاظ سے آپ کا کیا تعارف ہے. تو وہی تعارف جو محدثین، مؤرخین، مصنفین نے اپنی اپنی تصانیف کے اندر محفوظ کیا، اور بلکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شجرہ نسب جو بیان کیا کرتے تھے تو اس حوالے سے مختصراً ہماری گفتگو چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جو سب سے اوپر نام ہے وہ سیدنا عدنان کا ہے، یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان سے نیچے جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کا ذکر تو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشاندہی فرمائی. تو اس حوالے سے مختصراً ہر ایک کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا. تو جناب عدنان سے آگے سلسلہ چلا تو ان کے بیٹے معد اور معد کے بیٹے پھر آگے نزار ہیں اور نزار کے بیٹے مضر ہیں، اور اسی طرح
مضر کے بیٹے پھر آگے الیاس ہیں، اور الیاس کے بیٹے آگے مدرکہ ہیں، اور مدرکہ کے بیٹے پھر آگے خزیمہ ہیں، اور خزیمہ کے بیٹے آگے کنانہ، اور کنانہ کے بیٹے آگے نضر، اور نضر کے بیٹے مالک، اور مالک کے بیٹے فہر، فا کی زیر کے ساتھ۔ اب یہ جو فہر ہیں ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ قریش کی وجہ تسمیہ، کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، اس کے اوپر مختصراً میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ تو روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقتدار میں، ان کی خلافت کے زمانے میں ان کے ہاں تشریف لے گئے، تو وہاں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے یہ بات عرض کی کہ قریش کا گمان آپ کے متعلق یہ ہے کہ اس وقت قریش میں تم سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ قریش چونکہ ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے، وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش نام سے یہ قبیلہ موسوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کے بارے میں آپ کو کوئی شعر یاد ہے؟ یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو فرمایا ہاں مجھے ایک شاعر کے کچھ اشعار یاد ہیں کہ وہ یوں کہا کرتا تھا، وَهُوَ قُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قَرِيشًا، قریش میں ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ نَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْرَكُ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا، کہ وہ جانور جو دبلے پتلے اور موٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے پر تک ان کے نہیں چھوڑتا۔ هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَيٌّ قُرَيْشٍ يَأْكُلُونَ الْبَلَادَ أَكْلًا كَثِيمًا، اسی طرح قبیلہ قریش شہروں کو سرعت کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ آخِرَ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فَهُوَ وَالْخَمُوشَ، اور اسی قبیلہ قریش میں سے اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا۔ حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے قریش کو قریش کہنے کی 15 وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان کی تفصیل دیکھنی ہو تو شرح عمدۃ القاری، یعنی بخاری شریف کی یہ شرح ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی، باقی اگر تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو وہ تاریخ کی اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال آگے پھر ان کے بیٹے ہیں کعب۔ یہ جو جمعے کا اجتماع ہے یہ سب سے پہلے آپ کے جد امجد کعب نے جمعہ کے دن شروع کیا۔ یہ ان کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے، اول وہ خطبہ پڑھتے اور اس کے اندر خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، تارے، یہ چرند پرند، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ گفتگو کرتے، اور پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی آنے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا۔ یہ باتیں روایات کے اندر ملتی ہیں۔ اور پھر یہ شعر پڑھتے کہ یا لیتنی شاہد فحوى دعوته اذا قریش تبغى الحق خذلانا، کاش میں بھی ان کے اعلان نبوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعادت سے دستکش ہو جاتے۔ یعنی انہیں اللہ رب العزت نے یہ فراست عطا فرمائی تھی کہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جب وہ نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے تو یہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ
ان کے اس جمعہ کے دن کے اجتماع سے پہلے اور اس اہتمام سے پہلے جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن لوی ہیں کہ انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا ہے، اور پھر اس دن لوگوں کو وہ جمع کرتے اور جمعے کا خطبہ دیتے۔ تو بہرحال یہ ان کا مختصراً تذکرہ تھا۔ پھر اس کے بعد مرہ، یہ مرہ مرارت سے مشتق ہے، جس کے معنی تلخی کے ہیں، یعنی جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا تو اسے یہ نام دیا جاتا تھا۔ عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں بہت تلخ ہے۔ تو بہرحال یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی مرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آگے ان کے بیٹے ہیں کلاب۔ کلاب کلب کی جمع ہے، اور ایک اعرابی شاعر ہے ابو الراقیش، اس سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولادوں کے نام کلب، ذئب اس قسم کے برے نام رکھتے ہو، اور اپنے غلاموں کے نام مرزوق، رباح یعنی خوبصورت نام رکھتے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے، یعنی غلاموں کو خود پکارنا ہوتا ہے تو اس لیے اچھے نام ان کے رکھتے ہیں، اور دشمنوں کے سامنے اپنے اولاد کا، اپنی نسل کا روب بٹھانے کے لیے ایسے باروب نام ہم رکھتے ہیں کہ ان ناموں کی وجہ سے تاکہ ان کے اوپر روب پڑے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے یہ شکار کے بڑے شوقین تھے، اور شکاری کتے بہت زیادہ یہ پالتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام کلاب پڑ گیا، ورنہ اصل نام ان کا بعض روایات میں حکیم آتا ہے، بعض روایات میں عروہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا نام جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں قصی، ان کا نام مجمع بھی آتا ہے جو جمع سے مشتق ہے، چونکہ انہوں نے قریش کے متفرق اور منتشر قبائل کو جمع کیا تو اس لیے ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ قریش ابتداءً متفرق تھے، مختلف جگہوں پر آباد تھے، کوئی پہاڑوں میں رہتا تھا، کوئی صحرا میں رہتا تھا، کوئی وادیوں میں، کوئی گھاٹیوں میں، کوئی غاروں میں، یعنی مختلف جگہوں کے اوپر ان کے مکانات اور گھر تھے۔ تو یہ پہلے شخص ہیں قصی کہ انہوں نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکانات کے لیے جگہ مختص کی اور انہیں وہاں پہ آباد کیا، تو اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا۔ چنانچہ جیسا کہ ایک شاعر نے اپنے شعر میں کہا کہ ابوکم قصی کان یدعا مجمعا بہ جمع اللہ القبائل من فہری۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ زید تھا۔ قصی ان کا یہ کنیت ہے، اصل نام ان کا زید تھا۔ یہ بڑے حکیم اور دانا تھے، اور ان کے کلمات حکمت کو مختلف کتابوں میں نقل بھی کیا گیا ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ شراب سے پرہیز کرنا، کہ وہ بدن کو تو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو خراب کر دیتی ہے۔ تو بہرحال عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قصی نے دار النجوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے، نکاح اور ازدواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا، تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا، سفر سے جب واپس آتے تو پہلے وہ دار الندوہ میں آ کر اترتے، گویا کہ دار الندوہ عرب کا یا قریش کا باب حکومت یا پارلیمان تھا، اسمبلی ہال تھا۔ حجابت، سقایت، رفادہ، ندوہ اور لوا یہ عربی الفاظ ہیں، یہ صرف قصی ان تمام مناصب کے اکیلے با اختیار مالک تھے، اور ان کے یہ منصب جو ہیں ان کی وفات کے بعد پھر مختلف قبائل کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے آباء و اجداد کا اعزاز و اکرام اور ان کی عزت ہمیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا